100% یقین رہنا تو اجازت ہے۔ دوسری جو بات تھی کہ اگر ہم کیش خریدتے ہیں تو حکومت کی طرف سے رکاوٹ رہتی ہے، رکاوٹ صرف یہ رہتی ہے کہ آپ کو انکم ٹیکس زیادہ پڑتا ہے، تو انکم ٹیکس جو کہ شرعاً وہ ایک طرح کا ظلم ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر آپ اس طرح ای ایم آئی پہ گاڑی خریدتے ہیں اور ای ایم آئی پہ گاڑی خریدنے کے ساتھ ادھر ٹیکس میں آپ کو بچت ہو سکتی ہے، مزید اس پہ انٹرسٹ نہیں پڑتا، اس پہ انٹرسٹ نہیں بننا، ادھر انکم ٹیکس سے بچنا، یہ دو صورتیں اگر آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں تو پھر اس صورت میں توبہ استغفار کے ساتھ شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس کے لیے کسی نہ کسی مفتی صاحب سے براہ راست اپنی پوری ضرورت بتا کر، واقعتاً ضرورت ہے کیا یہ دکھا کر پھر ٹریٹمنٹ لینا۔ نیوز میں اگر کوئی آدمی کسی گولی کے بارے میں سن لیا اور اپنی بیماری کو اس سے اٹیچ کر لے کے وہ گولی یوز کیا تو پھر وہ زیادہ دن نہیں جی سکتا۔ ایسے ہی اپنی ضرورت کو کسی مفتی صاحب کے سامنے براہ راست سنا لینا اور اس ضرورت کی واقعی ضرورت ہونا جب سمجھ میں آئے تو پھر اس کے حساب سے عمل کرنا۔ مفتیان اکرام کو بھی کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے کہ آپ کو گاڑی نہیں تو ہم کو اچھا دکھتا، آپ کو کپڑے نہیں تو ہم کو اچھا دکھتا، آپ کو گھر نہیں تو ہم کو اچھا دکھتا، اس واسطے آپ گاڑی نہیں لینا، گھر نہیں لینا، پناہ نہیں لینا۔ ایسی نیت مولانا صاحبوں کی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی نیت مولانا صاحبوں کے بارے میں ایسی ہے۔ مولانا صاحب اچھی گاڑی لے لیے تو نہیں دیکھا جاتا، مولانا اچھا مکان لیے تو نہیں دیکھا جاتا، اچھا موبائل رہے تو نہیں دیکھا جاتا، امامت میں تنخواہ بڑھا کے نہیں دینے ہاتھ اٹھتا کہ بھائی اتنے بھاری ہے تو ان کو تنخواہ کی کیا ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کا کام آپ کرو نا خالی پیلی کی۔ تو ویسا مول صاحبوں کی نیت ویسی نہیں ہے کہ بھائی آپ کو ہم ایسا نہ دیکھیں، جہاں تک جائز کی گنجائش ہو سکتی ہے وہ دینے بالکل شریعت تیار رہتی ہے۔ ایک اعلان جو ضروری سمجھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرات کو کوئی سوال یا اشکال پیدا ہو اس کو تحریر میں لائے، اس لیے کہ بعض مرتبہ درمیانی گفتگو، درمیان محاضرات، درمیان مسائل سوال پیدا ہوتا ہے، محاضرہ ختم ہوتے ہوتے پھر چلے جاتا ہے، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں آئے تو اس کو تحریر میں لا لیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی سوال آتا ہے لیکن اس کا جواب پھر رہتا ہے، یعنی آگے اس کا جواب رہتا ہے، تو اس لیے دو چیزیں ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سوالات کا جو وقت رکھا گیا ہے یا سوچا گیا ہے وہ ہے عصر کے بعد۔ آپ تمام حضرات کو عشاء تک یہی رہنا ہے، پورا نظام العمل بھی بنا دیا گیا ہے، آخر میں استاد محترم کی بھی بات ہوگی، دیگر مہمان کی بھی بات ہوگی، اس لیے ذہن نشین کر لیں کہ عشاء تک ہمیں یہی رہنا ہے، اور جو سوالات آپ کے پیدا ہو سے تحریر میں لا لیں تاکہ آپ کو بھی دشواری نہ ہو اور آپ یہاں سے مکمل طور پر استفادہ کر کر جائیں۔ یہ تین چیزیں ذہن میں ہیں۔ میرا محاضرہ ہے حرام مال کی نحوست۔ جتنے مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم حرام سے بچیں، حرام سے بچیں۔ حرام کھائیں گے تو اس کا بھی اثر ہوگا، حلال کھائیں گے تو بھی اس کا اثر ہوگا، عبادت کے اعتبار سے بھی ہوگا اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے بھی ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کے لیے بنایا ہے، حرام کے لیے نہیں بنایا ہے۔ جس طرح کمپنی والے نے اگر کسی گاڑی کو پٹرول ڈال کر چلانے کے لیے بنایا ہے، اگر اس میں ڈیزل ڈال دیا گیا تو گاڑی خود بتاتی ہے کہ بھئی اس میں جو تیل گیا ہے وہ غلط گیا ہے، اس لیے اپنی آواز کے ذریعے سے، دھوئیں کے ذریعے سے غلط بتاتی ہے کہ دیکھو اس میں تیل غلط گیا ہے۔ اسی طرح سے جب آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کے اثرات خود بتاتے ہیں کہ بھئی یہ حرام کھایا ہے۔ جب حلال کھاتا ہے تو اس کا ذہن بھی حلال چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ تو حرام کی نحوست قرآن و حدیث میں کئی چیزوں کے اعتبار سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ قرآن میں خاص طور پر فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بالباطل، باطل طریقے سے مت کھاؤ،
وعید بیان فرمائی گئی ہے، حرام مال سے پرورش کیا ہوا بدن جنت میں جانے سے محروم رہے گا، جنت میں نہیں جائے گا ایسا جسم، اور حرام مال کو اللہ کے راستے میں دینے سے منع فرمایا جو کہ ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ حرام مال خبیث ہوتا ہے۔ وَلَا يَتَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا تُغْمِضُوا فِيهِ۔ جو شخص حرام مال چھوڑ کر مرے اس کا چھوڑا ہوا مال جہنم کا توشہ ہوگا۔ اسی طرح سے حرام مال کما کر حج کرنے والے کا حج و دعا ناقابل قبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک آدمی کا ذکر کیا کہ ایک آدمی آیا، اس کے بال پراگندہ ہیں اور اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ دھول سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، لیکن اس کی دعا ایک بالش بھی اوپر نہیں جا رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہ کعبۃ اللہ جیسا مقام، کعبۃ اللہ جیسا کی جگہ، اور وہ آدمی اتنی دور سے پیدل چل کر آیا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں فرمایا مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، کہ جو پہن کر آیا ہے وہ حرام ہے، جو پی کر آیا ہے وہ حرام ہے، جو کھا کر آیا ہے وہ حرام ہے، اور یہاں کعبۃ اللہ کے سامنے آ کر کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ تو جو آدمی حرام کھاتا ہے اس کے حج بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ حرام مال کے ایک لقمے سے 40 روز تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو آدمی ایک لقمہ اگر حرام اپنے پیٹ میں ڈال لے تو اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، اور حرام مال کما کر نماز پڑھنے والے کی نماز ناقابل قبول ہوگی۔ ایک حدیث میں تمام ارکان کو جمع کیا گیا، نماز کو جمع کیا گیا، روزے کو جمع کیا گیا، حج کو جمع کیا گیا، دعا کو جمع کیا گیا، اور ان تمام کو جمع کر کر فرمایا گیا کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ایسے نمونے اور ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ لوگ مشکوک لقمے سے بھی اپنے آپ کو احتراز کیا کرتے تھے، بچا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ملتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ان کے خادم نے کچھ لا کر دیا اور کھا لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ جو لا کر دیا تھا وہ مشکوک لقمہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پانی پیتے جاتے اور اتنا پانی پیے کہ جو کھائے تھے وہ اگل دیا۔ کیوں؟ پھر فرمایا کہ جو جسم کا حصہ حرام مال سے پرورش پاتا ہے وہ جسم جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ ایک مرتبہ، چونکہ آپ بیت المال کے ذمہ دار تھے، آپ خلیفہ وقت تھے، اور ان کی اہلیہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ آپ مشک کے تھیلیوں کو کھولا کرتے تھے، چونکہ بند ہوتے تھے تو اس کو کبھی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کھولتے، کبھی دانت کے ذریعے سے کھولتے، کبھی ہاتھ پھسل جانے کی وجہ سے اپنے ہاتھ میں کپڑا لے کر کھولتے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کپڑا لے کر کھولا تو ان کے کپڑے کو کچھ مشکل لگ گیا جو کہ بیت المال کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو جس جگہ پر کپڑا لگا ہوا تھا اس جگہ اس کپڑے کو لیے، یہاں تک اتنی مرتبہ دھوئی یہاں تک کہ مشک کی بو ختم ہو گئی۔ پھر فرمایا یہ جو بو ہے یہ بیت المال سے متعلق ہے مشک، لہذا تمہارے کپڑوں کو لگے گا تو گویا کہ حرام مال لگا ہے، لہذا اس کو دو اور خود دھو دیا۔ اتنا یہ لوگ بچے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کتنی نماز پڑھتے پڑھتے اس کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی اور اس قدر روزے رکھا کہ بال کی طرح باریک ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ قبول ہوگی جب تک کہ وہ حرام مال سے پرہیز نہ کر لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک شک کا مال کھاتا ہے، صرف مشکوک مال کھاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے، دل کالے ہو جائے، اچھی بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بھی ارشاد منقول ہے کہ جس کا انتقال ہوا
اور وہ کسی کو 1 روپیہ دینے باقی ہے. یہاں جو جملہ ہے وہ 1 دینار ہے، کیونکہ اپنی زبان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 روپیہ بھی دینا باقی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں جانے سے وہ دینار وہ روپیہ روک دے گا. اسی طرح سے بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو جب تک یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ حرام مال ہے یا حلال، اس وقت تک نہیں کھاتے تھے. معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ حلال ہے تو پھر اس کو قبول کر لیا، اور جب معلوم ہو گیا کہ یہ حرام ہے تو پھر اگرچہ کہ کتنا ہی ہو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی کے خواب میں آئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. انہوں نے کہا اچھا ہوا مگر میں جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ جب پورا معاملہ اچھا ہے آپ کے ساتھ جنت میں جانے سے کیوں روک دیے گئے؟ کہنے لگے کہ انتقال کے قریب چند دن پہلے میں نے کسی سے سوئی عاریت پر لی تھی اور وہ واپس کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو گیا، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے چونکہ خواب میں آ کر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جائیے وہ سوئی فلاں جگہ پر رکھا ہو میرے پڑوسی کو دے دیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دے. اتنا بچا گیا ہے اور اتنا بتایا گیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک آدمی کے پاس گیا اور وہاں اس کی دعوت قبول کی اور اس کا مال حرام تھا، تو کئی دن تک میرے اوپر گناہ کے جذبات پیدا ہو رہے تھے. معلوم کیا کیوں ہوا کہ میں جس کے پاس دعوت کھانے کے لیے گیا تھا اس کا حرام مال تھا. کئی دن تک جذبات پیدا ہوئے. کیوں؟ مال غلط گیا پیٹ میں، کھانا غلط گیا تو جذبات ویسے ہی بنے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال کمانا چاہیے، اس سے منع نہیں ہے، کمانا چاہیے. بلکہ اس زمانے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ ایک موقع آئے گا کہ انسان کو مال اس کے ایمان کو بچائے گا، اور اب یہ زمانہ ہے تو مال کمانا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حلال کمائیں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، حلال کمائیں. بعض آدمی دیکھتے ہیں کہ بھئی حرام کماتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے تو یہ بہت پرسکون زندگی گزار رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر موٹا آدمی صحت مند ہونا ضروری نہیں ہے، ہر موٹا آدمی صحت مند ہونا ضروری نہیں ہے، ہر دبلا آدمی بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، ہر سفید چیز اچھی ہونا ضروری نہیں ہے، ہر کالی چیز بری ہونا ضروری نہیں ہے. کعبۃ اللہ کا جو کپڑا ہے وہ سیاہ ہے، لوگ اس کو بوسا دیتے ہیں. حجر اسود کا جو پتھر ہے وہ سیاہ ہے، لوگ اسے بوسا دیتے ہیں. بیت الخلا کا جو پتھر ہے وہ سفید ہے، کوئی بوسا نہیں دیتا اس کو. بہت سفید ہے لیکن بوسا نہیں دیتا. تو جو آدمی مالداری کے اعتبار سے حرام کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے، عیش کی زندگی گزار رہا ہے. ظاہری اعتبار سے تو پرسکون ہے لیکن اندرونی اعتبار سے بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے. اس لیے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگ امریکہ کے بلڈنگوں پر اپنا رشک لٹکاتے ہیں، ٹپکاتے ہیں کہ میرے پاس بھی یہ بلڈنگیں ہوتی. یاد رکھ لو ان کی اندرونی زندگی میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اور یہ اندرونی اعتبار سے رو رو کر اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں. بیوی نافرمان، بچے نافرمان، ہر کوئی نافرمان ہے. کون فرما بردار ہے؟ گھر کا کتا فرما بردار ہے جن کے ساتھ رو رہا ہے، سو رہا ہے اور اپنے گاڑی میں لے کر پھر رہا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اپنے حرام سے بچائے. تو اس لیے حرام مال کی نحوست انسان کے اعمال کو ناقابل قبول، انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنے آپ کو حرام سے بچائے. دوسرا محاذرہ ہے اسلام میں تقسیم میراث کی اہمیت. یہ استاد محترم کی کتاب ہے، یہ حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے. اسلام میں تقسیم میراث کی اہمیت آپ حضرات کے لیے خرید و فروخت کی وہاں لایا بھی گیا ہے، ضرور خریدیں. اس میں اسلام کی امتیازی خصوصی شان بتائی گئی ہے میراث کے اعتبار سے کہ دوسرے مذاہب میں کس طرح سے میراث کا نظام، وہاں تو ہے ہی نہیں، وہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. ہمارے پاس نظام ہے،
ہر چیز کا نظام ہے. جیسا بتایا گیا کہ میراث میں یہاں تک یہ حکم ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی آیا نہیں دنیا میں، اس کا بھی حصہ لگنا ہے نہیں لگنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے. تو میراث کے سلسلے میں چونکہ ہمارے معاشرے میں کئی کوتاہیاں ہو رہے ہیں، اہل علم اور دیندار جانے والے، دیندار ماننے والے، نمازوں کے پابند اور کئی اعتبار سے علماء سے جڑے رہنے والے شخص بھی میراث کے اعتبار سے بہت کوتاہی برت رہے ہیں. ہم ایک ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ اپنے محلے، اپنے تعلقے کے امیر مانے جاتے ہیں، انتقال ہو گیا، عیدگاہ کو مسجد کو دینے تیار ہے، زمین میراث کی زمین ہے، مسجد کو دینے تیار ہے، لیکن اپنی بیوہ بہن کو دینے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس میں نام ہے، عیدگاہ کو دیے فلاں صاحب دیے، مسجد کو دیے فلاں صاحب دیے، مدرسے کو دیے فلاں صاحب دیے. چونکہ بیوہ بہن کو دینے میں کوئی نام نہیں ہے تو دینے تیار نہیں ہے. میراث کی تقسیم سے پہلے جتنی دعوتیں ہیں اس دعوتوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم دعوتیں پوری کھا رہے ہیں. اس لیے ہمارے اکابر کے بارے میں عبدالرؤف صاحب جو پڑوس ملک کے ہیں ان کے بارے میں بات ملتی ہے کہ ان کے دادا محترم جب کسی کا انتقال ہوتا تو پوری تدفین کے بعد قبرستان میں جب تدفین ہوتی تو جہاں جس کا انتقال ہوا اس کے گھر کو جاتے، جانے کے بعد کہتے کہ جو چیز اس شخص کی ہے واپس کرو، لاؤ سامنے. تو پورا سامان ان کے سامنے لایا جاتا. پورے بہنیں چونکہ انتقال کے وقت موجود رہتے ہیں تو پورے بہنوں کو، پورے بھائیوں کو تقسیم کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات ملتی ہے کہ ایک شخص کی عیادت کو گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ بیٹھے ہی تھے کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کے بازوں جو چراغ، چنی جسے کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں موم بتی، بلکہ اب کے زمانے میں لائٹ جسے کہتے ہیں، اس کو فوراً بجھا دیا. تو کہنے لگے کیوں بجھا دیے؟ ابھی انتقال ہوا ہے. کہنے لگے اس میں کا جو تیل ہے یہ بھی ترکا، یہ بھی تقسیم ہوگا، اس لیے اب اس کو بجھا دیا گیا. اب یہ پورے تقسیم رشتہ داروں سے متعلق ہو جائے گا. اتنا ہمارے اکابر نے ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے. بلکہ آپ قرآن کے جتنے مسائل ہیں پورے مسائلوں میں، جو پورے مسائل یعنی احادیث میں، قیاس میں، اجماع امت میں وہ مسائل نہیں بلکہ قرآن میں ہیں، اور وہ صرف میراث کے مسائل جو پورے بیان کیے گئے ہیں، پورے بیان کیے گئے ہیں. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بیان کیجئے. نماز کے نہیں ہیں پورے مسائل، روزے کے نہیں ہیں، حج کے نہیں ہیں، زکات کے نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. لیکن میراث ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے اور ہماری کوتاہی اس میں بہت زیادہ ہے. تو اس لیے میراث کے مسائل بھی موجودہ زمانے میں علماء کے پاس بیٹھ کر جاننا چاہیے. کرونا کے زمانے میں کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے لیکن کوئی آ کر پوچھتے ہی نہیں ہے میراث کے مسائل کیا ہے. جب پوچھتے نہیں ہیں تو علماء کو یاد بھی نہیں رہتا. نماز کے مسائل پوچھتے تو ذہن میں رہتے ہیں، روزے کے پوچھتے ہیں تھوڑا پانی چلا گیا روزہ ٹوٹتا گیا، دھوپ جمع کر کے رکھ لیے اس سے روزہ ٹوٹتا گیا. اتنے پانی کی فکر ہے، ایک قطرے پانی کی فکر ہے. حرام مال اپنے بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے چھوٹے بھائیوں کا جو کھا رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے. تو اس لیے میراث کے اعتبار سے یہ ذہن میں رہے کہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے دفن کی تیاری کرے. پہلے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے دفن کی تیاری کرے. دوسرا یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی، کسی کو پیسے دینا ہے تو اس کے مال میں سے پیسے دیا جائے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ مہر نہیں دیتے. زندگی گزر رہی ہے، 20 سال 30 سال 40 سال ہو گئے لیکن مہر نہیں دیے. مہر بھی قرض کی طرح ہے. ایسا نہیں کہ آخری وقت انتقال ہو گیا ہے اور انتقال کے وقت وہاں ٹھہرا کر کہہ رہے ہیں کہ بہن تھوڑا معاف کر دو، مہر جو تم بولے تھے. اب وہ روتی بھی صورت میں معاف کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے. فقہا نے اس معاف کرنے کو بھی ناقابل قبول کہا ہے. اس لیے اگر مرنے کے بعد کسی کا قرضہ ہے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان قرضوں کی ادائیگی کی جائے. تیسرا یہ کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میں گزرنے کے بعد میرے نام پہ فلاں ہو جائے تو اس کے مال کے 4 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے میں سے ایک حصہ
تقسیم وصیت کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، یا جو اس نے کہا تھا وہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ آخری یہ ہے کہ میراث کی تقسیم، جب پورے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھائی بہن جتنے بھی ہیں بیٹیوں کے ساتھ ان کو بٹھا کر میراث کی تقسیم ہو، اس زمانے میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ تیسرا محاذرہ ہے صفائی معاملات۔ آدمی معاملات جب آدمی کرے تو ایک دوسرے سے جو معاملہ کرتا ہے وہ بالکل صاف ہو، بالکل صاف ہو۔ بلکہ لکھا ہے، ہدایت کی عبارت ہے کہ اگر حقوق اللہ حقوق العباد دونوں مل کر آ جائے اور ان میں سے کوشش یہ کرے کہ دونوں پر بھی عمل ہو جائے، اگر دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، صرف ایک پر ہو سکتا ہے، تو ہدایت کی عبارت ہے کہ بندوں کے حقوق کو پہلے ادا کرے، بندوں کے حقوق کو پہلے ادا کرے۔ اور یہ معاملے کی صفائی ہی تصوف ہے، معاملے کی صفائی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بہت سارے کتابیں لکھے ہیں لیکن تصوف سے متعلق کتابیں نہیں لکھی، حالانکہ اس زمانے میں تصوف اپنا ایک مقام اور ایک مرتبہ اور خانقاہوں کا نظام ساری چیزیں تھی، لیکن آپ نے تصوف کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں کتاب البیوع جو لینے خرید و فروخت کے جو مسائل ہے جو وہ لکھا ہوں وہ تصوف ہی ہے، تصوف کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ اپنے معاملے کو اب بندوں کے ساتھ بھی اچھا رکھیں اور اللہ کے ساتھ بھی اچھا رکھیں۔ اور موجودہ زمانے میں نفرتیں، دشمنیاں، آپس میں دوریاں، یہ ساری کی ساری وجہ یہ مال ہی ہے۔ اس لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ معاشرے میں باہمی منافرت کے جو اسباب میں سے سب سے مضبوط سبب جو ہے وہ مالیات کا صحیح نہیں ہونا ہے۔ انسان مالیت کے اعتبار سے خراب ہے۔ اس لیے اصل مفلس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کل قیامت کے دن صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو، جس کے پاس پینے کو پانی نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن عبادتوں کا ڈھیر لے کر آئے، نماز لے کر آئے، نوافل لے کر آئے، حج لے کر آئے، روزے لے کر آئے، ساری چیزیں لے کر آئے، لیکن کسی کو پیسے دینا تھا ڈبا دیا، کسی کو گالی دیا، کسی زبان سے تکلیف دیا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اس کے نیکیاں اس سے لیتے جائیں گے، اور جن جن کو قرضہ دینا ہے اس پہ دیا جائے گا، جن جن کو تکلیفیں دی گئی تھی وہ سارے کے سارے تقسیم ہو جائیں گے۔ اب خالی ہاتھ رہے گا، اب جب خالی ہاتھ رہے گا تو جہنم میں جانا طے ہو جائے گا۔ تو اس لیے مفلس، حقیقی مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن پورے اعمال لے جانے کے باوجود بھی خالی ہاتھ ہو جائے۔ اس لیے اس اسلامی اصول پر آنا چاہیے۔ اسلامی اصول قرآن نے بہترین انداز میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب معاملہ کرو تو فوراً لکھ لیا کرو، اور کون سا دن لکھ لیا کرو، وقت لکھ لیا کرو، جگہ لکھ لیا کرو۔ اور اس آیت سے متعلق بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کے تحت معاملہ کرتے وقت لکھ لینا فرض کے درجے میں، غیر ملک، پڑوس ملک جو دوسرے بیرون ممالک وہ لکھائی کے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ بھئی دوست ہے چلو ہو جاتا، بھائی ہے ہو جاتا۔ یہ معاملہ شروع میں رہتا، جیسے جیسے بزنس بڑھتے جاتا ہے پھر دوریاں پیدا ہوتے جاتے رہتی ہیں۔ آدمی بھائی ہو تو بھی لکھا لے اور دوست ہو تو بھی لکھا لے، کچھ بھی ہو، لکھائی کے ذریعے سے ہماری تجارت کی ابتدا ہو، ہمارے قرضے کی ابتدا ہو۔ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرضہ لینا ہی نہیں ہے، قرضہ لینا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ واپس کرنے والے دنیا میں اب نہیں رہے، خالی لینے والے رہے، تو اس لیے لینا ہی نہیں ہے۔ اگر لے لیے ہیں، بہت زیادہ آپ کو اعتماد ہے، تو پھر لکھائی کہ کب دیں گے، آپ لکھ کر دے دیجیے۔ تو اس لیے اسلامی اصول کے متعلق ہمیں آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی امت کو بتا دیا کہ دیکھو اپنا معاملہ صاف رکھو، اس لیے کہ دنیا میں اگر آپ اچھے ہیں، معلوم ہوتا ہے کسی کو، تو
دیکھو لوگ بات کو کم دیکھتے ہیں، ذات کو زیادہ دیکھتے ہیں. پہلے ذات کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کو دیکھتے ہیں. بقول الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنی ذات کو بتایا. دیکھو میں جھوٹ نہیں بولتا، دیکھو میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا، دیکھو میں نے فلاں کام نہیں کیا. اب بتاؤ پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا، کیا وہ تم مان لو گے؟ ان لوگوں نے بھی وہی جواب دیا کہ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی کسی چیز کے بارے میں غلط بولتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ بول رہے ہیں تو شاید آ رہا ہی ہوگا. جب 40 سال تک ذات کو بتائے پھر اس کے بعد بات کو بتائے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ بھی جا رہے تھے، ہجرت بھی فرما رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو متعین کیا تھا کہ دیکھو امانتیں ہیں، ان کو واپس کر جانا. دشمن ہیں، آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے، امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ تمام ازواج مطہرات کو سال کے شروع میں سب کو راشن دے دیا کرتے تھے. اب ان کا اپنا ازواج مطہرات کا مزاج تھا کہ ضرورت ہے تو رکھ لیے، باقی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. لیکن آپ پورا راشن دے رہے ہیں، سامان کے اعتبار سے بھی اور وقت دینے کے اعتبار سے بھی. اللہ کے رسول جب انتہائی بیمار ہو گئے تو تمام ازواج مطہرات کو بلا کر فرمایا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں عائشہ کے گھر میں یعنی امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اجازت دیتے ہیں تو کرتا ہوں. اتنا معاملے کا لحاظ رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے کو انتہائی صاف کیا، بتایا نمونوں کے ذریعے سے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دینداری کا معیار نماز پڑھنا نہیں ہے، دینداری کا معیار داڑھی کرتا پیجامہ رکھ لینا نہیں ہے، دینداری کا معیار صرف سجدے کا نشان آ جانا نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی کے خلاف واقعہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی گواہ ہے تو لے کر آؤ. تو انہوں نے ایک آدمی کو بلایا تو کہنے لگا بڑا اچھا آدمی ہے، آپ ان کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ سچا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں ان کو تہجد میں اٹھتے ہوئے دیکھتا ہوں، نماز میں پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم گواہ بننے کے قابل نہیں ہیں، چلے جائیے. نمازوں کو دیکھ کر، عبادتوں کو دیکھ کر یہ دینداری کی علامت نہیں ہے. اس لیے یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس وہ مہمان بنے اور ٹھنڈا موسم چل رہا تھا تو کہنے لگے میں اوپر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہوں. کہنے لگے نہیں نیچے بیٹھ کر کھانا کھاؤ. انہوں بڑا اصرار کیے تو یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیٹھ گئے اور کھانا کھائے. بعد میں معلوم پڑا کہ جس شخص کے پاس کھانا کھائے سنتوں کا تو بڑا اہتمام ہے لیکن کتنے ہی لوگوں کے پیسے ڈبا دیے سے سنت کا اہتمام ہے، فرض کو چھوڑنے والے ہیں. اس لیے بزرگان دین کا عمل کیسا تھا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرید ان کے پاس آئے اور اپنے بچے کو لے کر آئے. آ کر کے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے آئے. بچے کی ٹکٹ لی؟ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. تو مرید نے کہا ہاں لی. کہ پوچھا کہ کیا عمر ہے؟ فرمایا 13 سال ہے. کتنی ٹکٹ لی؟ ہاف ٹکٹ لی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 13 ٹکٹ کو تو 13 سال جس کی عمر رہتی ہے اس کی تو فل ٹکٹ لگتی ہے. مرید کہنے لگے ہے تو اس کی عمر 13 لیکن دکھنے میں 12 دکھتا ہے اس لیے ہاف لی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے، لائیے ہماری اجازت. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت واپس لے لی. اسی طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی نوافل کا اہتمام نہیں کر رہا، تہجد کا اہتمام نہیں کر رہا، تسبیحات کا اہتمام نہیں کر رہا تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی معاملات میں صاف نہیں ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی. معاملات میں صاف نہیں ہے، لین دین کے اعتبار سے صاف نہیں ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس لیے ہم اپنے معاملات صاف رکھنے کی کوشش کریں اور انسان معاملہ صاف رکھنے کے لیے نرم دل ہونا چاہیے. بعض مرتبہ سخت بھی ہونا چاہیے لیکن نرم دل.
جو آدمی زیادہ گرم ہوتا ہے اس کے معاملے بھی بعض مرتبہ خراب ہوتے ہیں. گرم آدمی کہیں نہیں چلتا، نرم آدمی بہت زیادہ چلتا. اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے جلالیوں نے اپنی دکان جلا لی. جو گرم رہتا ہے نا کہیں بھی نہیں چلتا، اپنی دکان جلا لیتا. جلالیوں نے اپنی دکان جلا لی، جمالیوں نے اپنی دکان جما لی. جو ٹھنڈے مزاج کا رہتا ہے، اچھے مزاج کا رہتا ہے، لے کر چلنے کا مزاج کا رہتا ہے، ہنستے کھیلتے دینے کا مزاج رہتا ہے، تو پھر وہ آدمی چاہے ترقی کرتے رہتا ہے اپنی دکان کاروبار کے اعتبار سے. لیکن بعض مرتبہ قرض واپس نہیں کرنے کی وجہ سے اس کو جلالی بھی بننا پڑتا، گرم بھی بننا پڑتا، ورنہ نرم لیول کے بہت سارے لوگ کھا بھی لیتے. اس لیے ہم اپنا معاملات صاف رکھیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل کے اندر تو ابھرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن نے فرما دیا ان الباطل کان زہوقا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باطل ابھر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق اس کے ساتھ کچھ لگ گیا، حق اس کے ساتھ چمٹ گیا. اب وہ حق کو لیے ہیں، معاملہ اپنا صاف رکھ رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ابھر رہے ہیں. تو اس لیے اگر ہم بھی اپنا معاملہ، اپنی تجارت، اپنا کاروبار اگر صحیح کرنا ہے، صحیح چلانا ہے، تو اسلامی اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں گے تو ہمارے معاملات صاف رہیں گے، تو ہماری ذات ہی اسلام کو پھیلنے کا ذریعہ بن جائے گی. الگ سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری خود ذات بن جائے گی. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو حرام مال سے بھی بچائیں اور اپنے تجارت کے اعتبار سے بھی اپنے معاملات صاف رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب جن مفتی صاحب کا محاضرہ ہے، ان کا نام ہے مفتی سیف اللہ صاحب. میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مسائل اور اپنا محاضرہ پیش فرمائیں. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، میرے محاضرے کا عنوان ہے مروجہ انشورنس کی صورتیں اور ان کا شرعی حکم. میں نے اپنے اس محاضرے میں سب سے پہلے انشورنس کی حقیقت کیا ہے، پھر انشورنس کا بنیادی مقصد کیا ہے، پھر انشورنس کی قسمیں کیا ہیں، پھر ہر قسم کا شریعت میں حکم کیا ہے، کون سی قسم جائز ہے اور کون سی قسم ناجائز ہے. یہ تمام باتیں اپنے اس محاضرے میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ انشورنس کی حقیقت کیا ہے. حقیقت میں دو باتیں آتی ہیں. ایک تو لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے انشورنس یہ لفظ ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، اور دوسری بات آتی ہے کہ عرف اور اصطلاح میں انشورنس کسے کہتے ہیں. اسے ہم علماء اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ انشورنس کی لغوی تعریف کیا ہے اور انشورنس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. انشورنس کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ لفظ انشورنس انگریزی زبان کا لفظ ہے. عربی میں اسی کا ترجمہ التأمین سے کیا جاتا ہے اور فارسی میں اسی کو بیمہ کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وثوق دلانا،
ضمانت دلانا، یقین دہانی کرانا۔ اردو کی ایک ڈکشنری ہے فہرست اللغات، اس میں صاحب فہرست اللغات نے لکھا ہے کہ انشورنس کا معنی ہے ٹھیکہ، ضمانت، مال ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کی ذمہ داری۔ اور ایک ترجمہ لکھا ہے مقررہ مدت پر مر جانے کی صورت میں متعینہ رقم واپس کرنے کی ذمہ داری۔ یہ تو ہو گئی انشورنس کی لغوی تعریف، لیکن عرف اور اصطلاح میں انشورنس کسے کہتے ہیں؟ انشورنس ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ایک آدمی دوسرے آدمی کو بعض شرائط کے مطابق آگے ہونے والے خطرات اور نقصانات سے بچانے کی یقین دہانی کراتا ہے۔ اگر نقصان ہو جائے تو اس نقصان کی تلافی اور بھرپائی کی یقین دہانی کراتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے۔ وہ بعض شرائط یہ ہے کہ جو آدمی انشورنس کرانے والا ہے وہ انشورنس کمپنی سے اپنا ایک معاملہ کرتا ہے کہ اگر مجھے فیوچر میں کوئی خطرہ لاحق ہو، جان کو، مال کو، میرے املاک کو، تو میرے خطرات کی تلافی اور نقصانات کی تلافی آپ کریں گے۔ تو کمپنی انشورنس کی اس سے یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آگے آنے والے خطرات سے تمہاری حفاظت کریں گے، اگر نقصانات ہو جائیں تو ان نقصانات کی بھرپائی اور تلافی بھی ہم کریں گے، لیکن تم کو ماہانہ یا سالانہ اتنی مدت تک پیسے جمع کرنا ہے، اور یہ آدمی اس سے معاملہ کر کے طے کر لیتا ہے۔ اب پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ جو مدت مقرر کی گئی ہے، اگر اس مدت کے اندر 10 سال کی مدت طے کی گئی، 2 سال کی مدت طے کی گئی، تو اس متعینہ مدت میں اگر وہ خطرہ لاحق ہو گیا، جانی خطرہ، مالی خطرہ، املاک والا خطرہ، تو انشورنس کمپنی اس خطرے کی تلافی کرے گی، جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرے گی۔ اور اگر اس کو وہ خطرہ 10 سال 2 سال کے اندر لاحق نہیں ہوا، وہ صحیح سالم رہا، نہ جانی خطرہ ہوا نہ مالی خطرہ ہوا، تو پھر اس نے جو رقم کمپنی میں جمع کی ہے وہ کمپنی اس رقم کو سود کے ساتھ واپس کرتی ہے۔ تو کوئی آپ یوں سمجھ لیں کہ انشورنس ایک ایسا معاملہ ہے جس کی شروعات ہوتی ہے قمار اور جوے سے، اور جس کی انتہا ہوتی سود پر۔ اس میں جوا بھی ہے اور اس میں سود بھی ہے۔ انشورنس جوا اور سود دونوں کے مجموعے کا نام ہے، دونوں سے مرکب ایک معاہدہ ہے۔ اب اس انشورنس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انشورنس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی زندگی میں جو خطرات، رسکس لاحق ہوتے ہیں، وہ آدمی تنے تنہا ان خطرات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ڈرائیور ہے، اگر وہ ایکسیڈنٹ اس کا کرا دے، ہو جائے، اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر 10 لاکھ کا جرمانہ لازم کر دیا، اب یہ ڈرائیور 10 لاکھ روپیہ پوری زندگی میں بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس کی ذمہ اتنا پیسہ آ گیا ہے جرمانے میں جس کی ادائیگی اس کے بس سے باہر ہے۔ اگر وہی کام ڈرائیور سے جڑے ہوئے 1 لاکھ آدمی جو جائیں اور ان لاکھ افراد کے درمیان ایک اگریمنٹ ہو جائے، ایک معاہدہ ہو جائے کہ ہر ڈرائیور 10 روپے جمع کرے گا، تو اس طرح 1 لاکھ ڈرائیور اگر 10 روپیہ جمع کریں گے تو 10 لاکھ روپے جم جائیں گے۔ اور اس طرح جو ذمہ داری ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا تھا
اس ذمہ داری کو اس پیشے سے جڑے ہوئے تمام افراد کے درمیان تقسیم کر کے اس کی ادائیگی کو آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ انشورنس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ انشورنس کا جو مقصد ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی نظیر اور مثال شریعت میں بھی ہم کو ملتی ہے۔ دیکھیں آپ، قتل کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے بعض صورتوں میں قاتل پر قصاص واجب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں قاتل پر دیت واجب ہوتی ہے، دیت خون بہا۔ لیکن شریعت نے اصول مقرر کیا ہے کہ دیت تنہا قاتل ادا نہیں کرے گا، بلکہ قاتل کی عاقلہ رشتہ دار ادا کریں گے۔ جرم تو ایک آدمی نے کیا ہے، لیکن اس ایک آدمی سے اس دیت کی ادائیگی ناممکن ہے، مشکل ہے، تو شریعت نے اس کو آسان بنانے کے لیے اس کی عاقلہ برادری پر اس کو تقسیم کر دیا کہ وہ دیت ادا کرنے میں سارے رشتہ دار اس کے شریک ہوں گے۔ اگر ہم اس میں غور کریں گے تو اس سے ہمیں دو مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک مصلحت تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس نقصان کی تلافی کرنا ایک آدمی کے بس سے باہر ہو، اب اس نقصان کی تلافی کرنے کے لیے چند لوگوں کو جوڑ دیا گیا، اس میں سب کچھ شریک کر لیا گیا، گویا عاقلہ برادری اس کا ایک تعاون کرتی ہے، اس کی ایک مدد کرتی ہے۔ اور دوسری مصلحت اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قتل کے جرم کو روکنے میں سب لوگ شریک ہیں، کیونکہ سب لوگ اس کا ہرجانہ ادا کرنے میں، دیت ادا کرنے میں شریک ہوں گے، تو پھر آئندہ اس طرح کا قتل ہونے سے سب لوگ روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انشورنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ جس کی ادائیگی ایک آدمی کے لیے قابل تحمل نہ ہو، اس کو کئی آدمیوں پر تقسیم کر کے اس کی ادائیگی کو قابل تحمل بنا دینا، اس کی ادائیگی کو ممکن بنا دینا، یہ انشورنس کا مقصد ہے۔ لیکن آج کل انشورنس کی جو مروجہ صورتیں ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ مروجہ انشورنس میں مختلف شرعی قباحتیں بھی پائی جاتی ہیں اور مختلف اخلاقی مفاسد بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر موٹی موٹی چند شرعی قباحتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ مروجہ انشورنس میں شرعی نقطۂ نظر سے سود ہے۔ کیسے سود ہے؟ میں نے آپ کو انشورنس کی حقیقت بتاتے ہوئے بتایا تھا کہ ایک متعینہ مدت تک آدمی ماہانہ یا سالانہ پیسے جمع کرتا ہے، پھر اس کو اگر وہ خطرہ لاحق ہو گیا تو انشورنس کمپنی اس کے خطرے کی تلافی کرتی ہے، نقصان کی تلافی کرتی ہے۔ تو ایک طرف سے تو ادائیگی فوری طور پر ہو رہی ہے اور دوسرے طرف سے ادائیگی دیر سے ہو رہی ہے، تو اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں ربا نصیعہ، کہ ایک طرف سے جو بیمہ پالیسی ہولڈر ہے وہ تو فوری طور پر ہر ماہ، ہر مہینہ یا ہر سال ادا کرتا ہے، یہ تو نقد ہوا، لیکن انشورنس کمپنی اس کے نقصانات کی جو تلافی کرے گی، نقصان پیش آنے کے بعد تلافی کرے گی، تو وہ تو ادھار ہو گیا۔ تو ایک کی طرف سے نقد اور دوسرے کی طرف سے ادھار، یہ ہے ربا نصیعہ، قرض والا سود۔ اور اس کے اندر ربا الفضل بھی ہے کہ ہم نے جو رقم جمع کی ہے، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ہم کہہ لیں کہ ماہانہ اگر ہم 100 روپیہ جمع کریں تو سال میں 1200 روپیہ ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح ہم 10 سال جمع کریں تو پھر 12,00,000 بنتے ہیں، جی 12,000 بنتے ہیں۔ اب مالی خطرہ لاحق ہوا، جانی خطرہ لاحق ہوا، اور اس خطرے کی تلافی میں 12,000 کافی نہیں ہے، 12,00,000 کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس نے جو اصل رقم جمع کی ہے وہ تو 12,000 ہے، لیکن انشورنس کمپنی اس کو جو دے رہی ہے وہ فقط 12,000 نہیں، 12,00,000 دے رہی ہے، تو اضافی رقم اس کے ساتھ جو مل رہی ہے یہ سود ہے۔ اسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں ربا الفضل۔ تو مروجہ انشورنس میں ربا الفضل بھی ہے اور ربا النصیحہ بھی ہے۔
اسی طرح موجودہ مربدہ انشورنس میں غرر بھی ہے. غرر مانا دھوکہ. دھوکہ اس طور پر ہے کہ آپ خود اپنے عقل سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس خطرے سے حفاظت کے لیے یہ انشورنس کرایا گیا ہے، کیا ضروری کہ وہ خطرہ لاحق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں کتنا اس کو ہرجانہ ملے گا، انشورنس کمپنی کی طرف سے کتنی رقم ملے گی، وہ بھی نہیں معلوم ہے. تو اس لیے مربدہ انشورنس میں غرر ہے، دھوکہ ہے، اور شریعت نے ہر اس معاملے سے روکا ہے جس میں غرر اور دھوکہ پایا جاتا ہے. اور تیسری قباحت شرعی نقطۂ نظر سے مربدہ انشورنس میں ہے قمار، جوا ہے. جوا اس طور پر ہے کہ جو بیمہ پالیسی ہولڈر ہے اس کی طرف سے تو ماہانہ یا سالانہ رقم کی ادائیگی یقینی ہے، وہ تو مہینہ مہینہ دے گا، لیکن بیمہ کمپنی کی طرف سے، انشورنس کمپنی کی طرف سے واپسی یقینی نہیں ہے. خطرہ لاحق ہوگا تو ادائیگی ہوگی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. تو ایک کی طرف سے ادائیگی یقینی اور دوسرے کی طرف سے ادائیگی موہوم ہے، معلق علی الخطر ہے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں قمار اور جوا کہتے ہیں. تو پتہ چلا مربدہ انشورنس میں بڑی بڑی 3 شرعی قباحتیں ہیں. نمبر 1 اس میں سود بھی ہے، نمبر 2 اس میں غرر بھی ہے، نمبر 3 اس کے اندر قمار اور جوا بھی ہے. انشورنس کی جو رائج قسمیں ہیں وہ بڑی بڑی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 لائف انشورنس، زندگی کا بیمہ. اس کو عربی زبان میں تأمین الحیات کہتے ہیں. اس کی شکل اور صورت کیا ہوگی؟ جو آدمی LIC جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں LIC لائف انشورنس کرانا چاہتا ہے تو بیمہ کمپنی کی طرف سے اس آدمی کا طبی معائنہ کرایا جاتا ہے، میڈیکل معائنہ کرایا جاتا ہے، اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ اگر آسمانی یا زمینی کوئی بلا نہیں آئی تو یہ آدمی کتنے سال تک زندہ رہے گا. مان لیجیے کہ 10 سال تک زندہ رہے گا. اب بیمہ کمپنی اس سے ایک معاملہ کرتی ہے کہ تم 10 سال تک ہم کو ماہانہ یا سالانہ اتنی رقم جمع کرو. اگر 10 سال کے اندر تمہارا انتقال ہو گیا تو ہم تمہارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو 10 لاکھ دیں گے. اور اگر تمہارا انتقال نہیں ہوا 10 سال کے اندر 11-12 سال کے بعد تمہارا انتقال ہوا تو 10 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد تم کو تمہاری جمع کی ہوئی رقم اضافی رقم کے ساتھ ملے گی. تو یہ ہوتا ہے لائف انشورنس کے اندر. لوگ یہ بہت کرا رہے ہیں. کیوں کرا رہے ہیں لوگ؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کوئی حادثہ پیش آ جائے اور میں مر جاؤں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی بچے، میرے گھر والے بھوکے نہ مریں، کسی کے محتاج نہ رہیں. اگر میں LIC سے کرا لوں گا، خدا نہ خواستہ میرا انتقال بھی ہو گیا تو ایک مشت میرے گھر والوں کو 10 لاکھ ملیں گے، اور اس 10 لاکھ کے ذریعے سے وہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، اپنا زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں. اس مقصد سے لوگ LIC کراتے ہیں. یہ ہے لائف انشورنس کی حقیقت. اب اس کا شرعی حکم کیا ہے وہ ہم کو سمجھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ انشورنس کے اندر سود بھی ہے، غرر بھی ہے، قمار بھی ہے، جوا بھی ہے. اللہ نے سود کو بھی حرام قرار دیا ہے، غرر سے بھی منع فرمایا ہے، جوے کو بھی حرام قرار دیا ہے. اس لیے لائف انشورنس کرانا، زندگی کا بیمہ کرانا شرعی نقطۂ نظر سے ناجائز ہے، حرام ہے. شرعی نقطۂ نظر سے ناجائز اور حرام ہے. لیکن اگر لا علمی میں، نادانی میں کسی نے LIC کرائی ہے، لائف انشورنس کرائی ہے، مسئلہ معلوم نہیں تھا یا کوئی مجبوری تھی، اس مجبوری کی وجہ سے اس نے لائف انشورنس کرائی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دیکھیں بیمہ کمپنی کی طرف سے جو مدت مقرر کی گئی، اگر اس مدت کے اندر بیمہ پالیسی ہولڈر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیمہ کمپنی کی طرف سے ایک مشت موٹی رقم ملتی ہے.
اب اس رقم کا استعمال کرنا اس آدمی کے گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی رقم اس نے ماہانہ یا سالانہ جمع کیا ہے اس رقم کا استعمال تو اس کے لیے جائز ہے، اس کے گھر والوں کے لیے جائز ہے، لیکن جو اضافی رقم بیمہ کمپنی کی طرف سے ملی ہے اس اضافی رقم کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بیمہ کمپنی بعض اوقات پرائیویٹ ہوتی ہے، غیر سرکاری ہوتی ہے، اور دوسری صورت بیمہ کمپنی سرکاری ہے۔ اگر بیمہ کمپنی پرائیویٹ ہے، غیر سرکاری ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس اضافی رقم کو لے لیا جائے اور ثواب کی نیت کے بغیر مساکین فقراء پر صدقہ کر دیا جائے۔ اپنی اصل جمع کردہ رقم اپنی ذاتی استعمال میں لا لیا جائے اور جو اضافی رقم مل رہی ہے اس اضافی رقم کو غرباء مساکین پر ثواب کی نیت کے بغیر تصدق کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ بیمہ کمپنی پرائیویٹ ہو، غیر سرکاری ہو۔ اور اگر بیمہ کمپنی سرکاری ہے تو پھر اس میں ایک ہمارے لیے آسانی ملتی ہے، وہ یہ کہ انشورنس کی جو رقم ہم کو ملتی ہے وہ حرام ہے، سودی رقم ہے۔ حرام اور سودی رقم کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اصل مالک کو وہ مال واپس لوٹا دیا جائے، اصل مالک کو مال واپس لوٹا دیا، یہ اصل حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیمہ کمپنی سرکاری ہو تو ہم اضافی رقم وہیں چھوڑ دیں، اپنی جمع شدہ اصل رقم لے لیں، اضافی جو رقم ہے وہیں چھوڑ دیں، اس کو نہ لیں۔ لیکن بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو اضافی رقم اگر ہم وہاں چھوڑ دیں گے تو یہ لوگ چونکہ اسلام دشمن ہیں، مسلمان دشمن ہیں، اس اضافی رقم کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اب موجودہ فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ سرکاری بیمہ کمپنی ہو تو وہاں سے بھی اضافی رقم نکال لی جائے، ایکسٹرا رقم اس سے نکال لی جائے۔ اب نکال لینے کے بعد کیا کریں؟ اگر ہمارے ذمہ انکم ٹیکس آ رہا ہے، شریعت میں جس ٹیکس کی اجازت نہیں ہے اور گورنمنٹ سرکار اس ٹیکس کو لازم کرتی ہے، ایسے تمام ٹیکس کو غیر شرعی ٹیکس کہا جاتا ہے، ظالمانہ ٹیکس کہا جاتا ہے، غیر منصفانہ ٹیکس کہا جاتا ہے۔ ان تمام ٹیکسوں میں یہ اضافی رقم ہم ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے کئی ٹیکس ہیں، انکم ٹیکس ہے، اس میں بھی اضافی رقم دے سکتے ہیں، اور سیل ٹیکس ہے، ویٹ ٹیکس ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے، ان تمام میں اس اضافی رقم کو ادا کرنا جائز ہے۔ لیکن ہاؤس ٹیکس اور کرنٹ کی بل، بجلی بل اور واٹر ٹیکس، گھر کا جو ٹیکس آتا ہے ہاؤس ٹیکس، تو وہ تمام ٹیکس جن سے ہم کو نفع پہنچتا ہے، بجلی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور صفائی والا آ کر اپنے نالے کی صفائی کر کے جاتا ہے، اور جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر کی حفاظت گورنمنٹ کرتی ہے، تو وہ تمام ٹیکس جو شرعاً جائز ہیں، منصفانہ ہے، ان ٹیکسوں میں اس اضافی رقم کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذمے غیر شرعی ٹیکس نہیں ہے، انکم ٹیکس نہیں آتا ہے، کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے اس کے ذمے، سیل ٹیکس نہیں ہے، ویٹ ٹیکس نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی اس اضافی رقم کو لے لے اور غرباء مساکین پر ثواب کی نیت کے بغیر ان پر صدقہ کرنا اس کے ذمے ضروری ہے۔ تو انشورنس کی جو رائج قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم ہوئی ہے لائف انشورنس، دوسری قسم ہے املاک و اشیاء کا انشورنس، املاک اور اشیاء کا انشورنس، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تأمین الاشیاء۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا کار کا انشورنس کراتے ہیں، عمارتوں کا، بلڈنگوں کا انشورنس کراتے ہیں، موٹر سائیکل کا انشورنس ہوتا ہے، تو جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں ان کا انشورنس کرایا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟
बीमा कंपनी से मुआमला किया जाता है कि अगर कोई मेरी इमारत को खतरा लाहिक हुआ, आग लग गई, इमारत जल गई, एक्सीडेंट में कार जलकर खत्म हो गई, तो बीमा कंपनी से मुआहदा किया जाता है कि इस तरह के खतरात में जो नुकसानात हों, उन नुकसानात की तलाफी बीमा कंपनी करेगी। उसके लिए बीमा कंपनी कहेगी कि भाई माहाना या सालाना तुम इतनी रकम हमारे पास जमा करो। इसे कहते हैं अशिया का बीमा, उसे अंग्रेजी जुबान में कहते हैं गुड्स इंश्योरेंस, गुड्स इंश्योरेंस। इससे पहले किस्म थी लाइफ इंश्योरेंस और ये है गुड्स इंश्योरेंस। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि लाइफ इंश्योरेंस में हम जो असल रकम जमा करते हैं वो असल रकम बहरहाल महफूज रहती है। अगर खतरा लाहिक हुआ तो इजाफी रकम के साथ असल रकम भी मिलती है, और अगर खतरा लाहिक नहीं हुआ तो इजाफी रकम तो बहरहाल महफूज रहती है, वो तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन जो गुड्स इंश्योरेंस है, अशिया का जो इंश्योरेंस है, उसमें अगर एक्सीडेंट हुआ, इमारत को आग लगी, तभी बीमा कंपनी रकम देगी। और अगर कोई हादसा पेश नहीं आया, हमारी इमारत सेव है 10 साल तक, हमारी कार सेव है 10 साल तक, तब हमने जो असल रकम जमा की है बीमा कंपनी उसको अपने पास महफूज कर लेगी, वापस नहीं लौटाएगी। तो वहाँ रकम महफूज रहती है, यहाँ रकम महफूज नहीं रहती। लेकिन अशिया के गुड्स इंश्योरेंस का शरई हुक्म क्या है? इसका शरई हुक्म भी यही है कि ये भी नाजायज़ है, हराम है। अगर कहीं हुकूमती सतह पर इस तरह का इंश्योरेंस कराना कानूनन लाजिम हो, ज़रूरी हो, जैसे बहुत सारे ममालिक में आप अपनी कार इंश्योरेंस के बगैर रोड पर चला नहीं सकते, और बहुत से शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का इंश्योरेंस कराया जाता है। तो अगर कानूनन मजबूरी की वजह से अमलाक का, गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया है, तो फिर इस इंश्योरेंस को नाजायज़ समझते हुए करा लिया जाए, और फिर इसमें जो इजाफी रकम मिलती है उस इजाफी रकम को अपनी ज़ाती इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं है। इजाफी रकम वहाँ से ले ली जाए, फिर गुरबा मसाकीन पर उसको सदका और खैरात कर दिया जाए। तीसरी किस्म है इंश्योरेंस की जिम्मेदारी का बीमा। जिम्मेदारी का बीमा क्या मतलब? इसे अरबी ज़बान में कहते हैं तअमीनुल मसऊलियात। इसका मतलब ये होता है कि मैं गया बीमा कंपनी के पास, मैंने कहा कि मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरे पास एक कार है, मुझे ये खतरा है कि कहीं किसी को मेरी कार लग गई, वो आदमी फौत हो गया, जख्मी हो गया, तो वो मेरे खिलाफ दावा करेगा कि इन्होंने मुझे मारा है, इनसे मुझे मुआवजा दिलवाया जाए 10 लाख का, 20 लाख का, और मेरे पास उसे देने की ताकत नहीं है। इसे कहते हैं अंग्रेजी जुबान में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो इसकी शरई हैसियत क्या है, शरई हुक्म क्या है? इसका शरई हुक्म भी यही है कि ये भी नाजायज़ है, सूद होने की वजह से, क़िमार और जुआ पाए जाने की वजह से इसकी भी इजाज़त नहीं है। जिम्मेदारी के बीमे की भी शरअन इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने करा लिया है, अगर कहीं बीमा कराना शरअन कानूनन ज़रूरी हो गया है, तो फिर इसको नाजायज़ समझते हुए इसकी गुंजाइश है, लेकिन जो इजाफी रकम आएगी उस इजाफी रकम को तसद्दुक़ करना ज़रूरी है, अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाने की इजाज़त नहीं है। ये किस्म है, और इसी के तहत आती है जिम्मेदारी की इंश्योरेंस के तहत, वो है बहुत ज़्यादा आजकल उसका रिवाज है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, सेहत का बीमा। सेहत का बीमा, अब देखिए आजकल अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो गई हैं, और बड़ी बड़ी बीमारियाँ पैदा हो गई हैं। और बीमारी ये नहीं देखती कि मैं गरीब को लगूँ कि मालदार को लगूँ, गरीब भी उस बीमारी में मुब्तला होता है, मालदार भी उस बीमारी में मुब्तला होता है, और बीमारी का इलाज बड़ा महंगा होता है। तो ऐसी सूरत में हर आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि पहली बात तो इस तरह की बीमारी हमें ना लगे, अगर लग गई तो वो चाहता है कि इसका इलाज मुआलजे में हमारा कुछ ताउन हो जाए, तो इसलिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कराते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के ताल्लुक से असल कानून तो यही है कि ये भी सूद और क़िमार पर मुश्तमिल होने की वजह से
شرعاً ناجائز ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن موجودہ زمانے میں حالات کے بدلنے کی وجہ سے موجودہ زمانے کے فقہاء کرام نے چند شرائط کے ساتھ ہیلتھ انشورنس کی اجازت دی ہے۔ ابھی اسی سال جمعیت علماء ہند کا بنگلور میں ایک پروگرام منعقد ہوا تھا۔ جمعیت علماء بہت سارے کام کرتی ہے، اس میں سے ایک کام ادارۃ المباحث الفقہیہ کے تحت ملک بھر کے مفتیان کرام کو 2-4 مہینے پہلے ہی بھیج دیتے ہیں ان کے پاس سوالات بنا کر اس مسئلے پر فقہاء کرام کی کیا رائے ہے۔ تو اس طرح سب لوگ اپنے اپنے مقالے محاضرے تیار کرتے ہیں اور پھر ایک تاریخ جمع طے کر کے وہاں سارے ملک کے مفتیان کرام، دارالعلوم دیوبند کے، مظاہر سہارنپور کے، بڑے بڑے ملک کے مفتیان کرام جمع ہوتے ہیں، ان سب کے سامنے وہ سارے مقالات پڑھے جاتے ہیں، پھر ان میں ایک منتخب کمیٹی ہوتی ہے، وہ کمیٹی ان سارے مقالات کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد کچھ باتیں طے کرتی ہے جس کو تجاویز کہا جاتا ہے۔ وہ تجاویز سب سے آخر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی حال میں بنگلور کے اندر 12، 13، 14 اگست 2022 میں جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ادارۃ المباحث الفقہیہ کا سیمینار ہوا تھا۔ اس میں تقریباً 4-5 موضوعات تھے، ان میں سے ایک موضوع یہ بھی تھا ہیلتھ انشورنس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں تجاویز کے طور پر جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو باتیں طے کی گئی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں کسی ناقابل تحمل مصارف بیماری میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے اگر ضرورت مند لوگ میڈیکل ہیلتھ انشورنس کی پالیسی سے استفادہ کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اس میں کیا باتیں بتائیں؟ ضرورت مند لوگ مجبوری میں اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ اور ایک بات اس میں طے کی گئی، انفراداً یا گروپ کی شکل میں ضرورتاً میڈیکل انشورنس کراتے وقت بہتر یہ ہے کہ کمپنی سے معاہدہ کر لیا جائے کہ سالانہ پریمیم جو قسطوں میں ہم پیسے جمع کرتے ہیں وہ جمع کرنے کے عوض میں سال میں کم از کم 1 مرتبہ وہ انشورنس کمپنی اپنے ممبروں کا میڈیکل چیک اپ کرے۔ تو ایسے میں ہیلتھ انشورنس سے بھی استفادے کی اجازت ہے۔ اسی طرح بہار میں عمارت شرعیہ کے تحت بھی اسی کے تعلق سے ایک مذاکراتی نشست ہوئی تھی، اس میں اور بھی چند شرائط کا اضافہ کر کے انہوں نے ہیلتھ انشورنس کے بارے میں کچھ تجاویز پیش کیے ہیں۔ تقریباً انہوں نے 6 تجاویز پیش کیے ہیں۔ ان میں پہلی تجویز ہے جہاں قانوناً ہیلتھ انشورنس کرانا ضروری ہو، جیسے جو لوگ جاب کرتے ہیں، سرکاری جاب کرتے ہیں، ان کے لیے قانون ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ لوگ جاب میں جا نہیں سکتے، اور آج کل پرائیویٹ جاب میں بھی بہت ساری کمپنیاں اس کو لازم کر دیتے ہیں۔ تو جہاں قانوناً ہیلتھ انشورنس کرانا ضروری ہو یا ہیلتھ انشورنس ملازمت کے ایگریمنٹ کا لازم حصہ ہو تو قانونی مجبوری کی وجہ سے ہیلتھ انشورنس کرانے کی گنجائش ہے۔ قانونی مجبوری کی وجہ سے ہیلتھ انشورنس کرانے کی گنجائش ہے۔ نمبر 2، موجودہ حالات میں بیماریوں کی کثرت ہو گئی ہے، علاج معالجہ کافی مہنگا ہو چکا ہے، اس لیے ضرورت مند لوگ، سب نہیں، ضرورت مند لوگ جو مہنگے علاج کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کے لیے کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری کمپنی سے ہیلتھ انشورنس کرانے کی گنجائش ہے۔ نمبر 3، بہتر ہے کہ ہیلتھ انشورنس کا معاہدہ ایسے کسی کمپنی سے کیا جائے جس میں سال میں کم از کم 1 مرتبہ پالیسی ہولڈر کو فری میڈیکل چیک اپ کرانے کی سہولت حاصل ہو۔ نمبر 4، صاحب استطاعت افراد جو بڑے مالدار ہیں، مہنگا علاج بھی اٹھا سکتے ہیں، اس کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، علاج معالجے کی اخراجات پر پوری طرح ان کو قدرت ہے، ان کو حتی الامکان ہیلتھ انشورنس سے بچنا چاہیے۔ اصل تو ناجائز ہے، مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے،
تو جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو اس طرح کا مہنگا علاج برداشت نہیں کر سکتے، وہی لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. نمبر 5، ہم مسلمانوں کو ایسے طبی ادارے قائم کرنا چاہیے جن کا مقصد علاج و معالجہ ہو اور ضرورت مند مریضوں کی مدد کرنا، تاکہ ضرورت مند وہاں سے فائدہ اٹھا سکیں. نمبر 6، مسلمانوں کو ایسے ادارے قائم کرنا چاہیے جہاں ضرورت مندوں کے تکافل، باہمی امداد، ایک دوسرے کا تعاون کا بھی نظم ہو اور ان کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد کی جائے. یہ چند باتیں انشورنس سے متعلق ہم نے مرتب کی ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. اگر کسی کو کچھ اشکال کرنا ہو تو آپ بتائیں، انشاءاللہ مفتیان کرام اس کا جواب دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ احسن جزاک. انشورنس سے متعلق مزید اگر کوئی مسائل ہے تو انشاءاللہ عصر کے بعد مفتیان موجود ہیں، یہاں پر استاد محترم موجود ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے اور بتائیں گے. اب میں استاد محترم ہی کا دوسرا محاضرہ پیش ہو رہا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہوئے کہ ایک سوئی کے ساتھ جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مرتبانہ، مخلصانہ، دوستانہ گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں، وہ اندر آ جائیں. جانے کی بالکل فضا نہ بنائیں. آپ تمام حضرات یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کر یہاں سے جائیں.